مسٹر 2812 جس کی زندگی خالی ایک ہی وتیرے میں چلتی ہے، صبح و شام اس کا ذکر، اس کے مریدوں کا ذکر ایک ہے، اے مسٹر 2812، اور اس کے مرید جو ہر جب ان کے اوپر لوگ ضرب لگاتے ہیں، ان کے باطل کو کھول کر رکھتے ہیں، کمنٹ آ جاتا ہے the damage has been done۔ ارے مریدوں کی جماعت، دو باتیں تم سے کہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو تم جس کے ایکسپلینیشن پر اترا رہے ہو، اس کا ایکسپلینیشن ہی the damaged ایکسپلینیشن ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی the damaged انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی تفسیر ہی the damaged تفسیر ہے، اس کا ایکسپلینیشن the damaged ایکسپلینیشن ہے۔ اور پھر تم سے یہ کہہ دوں، تم یہ کمنٹ جو لکھ رہے ہو the damage has been done، تو تمہارے لیے کتنے افسوس کی بات ہے۔ اگر تمہارے پاس حق ہوتا، تم لوگوں کو حق بتاتے، تم لوگوں کو منہج صحابہ اور منہج نبی بتاتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہارے کمنٹ میں the damage ون نہیں آتا، تم یوں لکھتے the خیر has been done، the benefit has been done۔ کیونکہ تم کہہ رہے ہو تمہارا ایکسپریشن صحیح ہے، تو پھر ڈیمیج ون کیوں آتا ہے؟ باطل ڈیمیج کرنے کے لیے آتا ہے، باطل نقصان پہنچانے کے لیے آتا ہے، لوگوں کی دنیا کو نقصان پہنچانے، لوگوں کی آخرت کو نقصان پہنچانے۔ اور the damage has been done for yourself، the damage has been done مرزا انجینئر کے لیے، the damage has been done مرزا کے مریدوں کے لیے۔ اس لیے جب جواب نہیں ہوتا، کامن اسٹیٹمنٹ the damage has been done مسٹر 2812۔ اور پھر یہ پاپ کارن کول ڈرنک، یہی بات کر سکتے تم لوگ جب صحابہ کی زندگی نہیں سمجھا سکتے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں سمجھا سکتے، تو یہی بات سمجھا سکتے۔ سن لو گمراہوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ تمہاری گمراہی تم سے دور کر کے ہدایت دے، اور ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت پر رکھے۔ علی بھائی نیکسٹ کوسچن دانش بھائی کی طرف سے تھا، جو کشمیر انڈین آکوپائڈ کشمیر سے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اہل حدیث کا جو سلفی فرقہ ہے ان کو کیسے سمجھائیں گے کہ وہ بھی اب فرقہ بن چکے ہیں؟ ان کو کیسے سمجھائیں؟ جس طرح باقیوں کو سمجھانا ہے، ان کو بتائیں کہ یہ سلفی قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ سلف آپ کس کی نسبت سے کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ سلف کہتے ہیں وہ لوگ جو گزر چکے ہیں، ہم خلف ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے۔ وہ سلف آگے گزر چکے ہیں اور ہم ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ ان سے کہیں گے سلف پہلے بتائیں یہ سلف ہے کون، یعنی جو ہم سے آگے گزر چکے ہوئے لوگ، وہ کن لوگوں کو آپ سلف کہہ رہے ہیں؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی ہم سلف سے مراد جو ہے وہ محدثین کو اور فقہا کو لیتے ہیں۔ ویسے وہ یہ کہہ ہی رہے ہوتے ہیں، وہ ابن تیمیہ کو سلف مان رہے ہوتے ہیں۔ ابن تیمیہ تو سلف ہے ہی نہیں ہے۔ ابن تیمیہ ان کے سلف تو ہو سکتے ہیں، باقی وہ مسلمانوں کے سلف تو نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ تو 728 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ اسلاف تو اصل وہ ہیں جو پہلے 300 سال میں آتے ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر ان کا جو مجھے دیکھتے ہیں، پھر ان کا جو ان کو دیکھے، پھر ان کا جو ان کو دیکھے۔ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، وہ آلموسٹ پہلے 300 سال کا بنتا ہے عرصہ۔ تو سلف سے مراد وہ لوگ ہیں، اور ان میں بھی اگر کسی کی کوئی رائے ہے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ صحابہ کرام جو ہے ان کی کیا رائے ہے، کیونکہ امت میں سب سے بڑے سلف تو صحابہ ہیں۔ وہ ایسے سلف ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہے، اور صحابہ میں بھی سب سے بڑے سلف جو ہیں وہ ہیں خلفائے راشدین، جن کے بارے میں اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، باقی کسی شخص کے بارے میں نہیں ہے۔ اسپیسیفکلی وہ خلفائے راشدین کے بارے میں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے۔ یہ جو ایک جعلی روایت پیش کرتے ہیں نا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، یہ جعلی جھوٹی گھڑی ہوئی روایت ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو صحابہ کرام کے کئی تفردات ہیں، آپ ان کو ٹھیک مان لیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ابن مسعود معوذتین، آخری قرآن کی 2 سورتوں کو، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے ابن مسعود جو ہیں وہ رکوع میں گھٹنوں میں ہاتھ نہیں رکھتے تھے، بلکہ دونوں گھٹنوں کے درمیان تطبیق کرتے تھے۔ منسوخ شدہ عمل کے اوپر حضور کی وفات کے بعد بھی عمل کرتے تھے، اور سختی سے دوسروں کو بھی اس پہ عمل کرواتے تھے، لیکن صحابہ نے ان کا یہ فتویٰ قبول نہیں کیا۔ تو اگر سارے صحابہ ستاروں کی مانند والی روایت کو صحیح مان لیا جائے، تو یہ جو خلاف سنت یا کسی شخص کی لا علمی کی وجہ سے اس کے اعمال امت میں جاری ہوئے ہیں، تو وہ کس طرح ہم ایکسیپٹ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے۔ صحابہ کا اجماع ہو جاتا ہے، خلفائے راشدین اس لیے ہو جاتا ہے کہ ان کا کوئی بھی کام اجماع صحابہ کے بغیر نہیں ہوتا، کیونکہ پبلکلی رپورٹ ہو جائے گا اور وہ اپنے اس ڈیسیژن سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اب بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے کہ حضرت عثمان نے جب حج تمتع پہ بندی لگائی تو مولا علی نے ان سے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ کی سنت کسی شخص کے کہنے پہ نہیں چھوڑ سکتا، اور انہوں نے حج اور عمرہ اکٹھا کیا، تو خلیفہ راشد سے اختلاف کیا۔ جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر سے ایک شامی شخص آ کے پوچھتا ہے کہ بتائیں، یہ حضرت معاویہ کے دور کی بات ہو رہی ہے، کہ حج تمتع جائز ہے؟
کیونکہ انہوں نے بھی حج تمتع پہ پابندی لگائی تھی. تو انہوں نے کہا جائز کیا, یہ تو سنت ہے. انہوں نے کہا آپ کے والد تو منع کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ کسی معاملے میں اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی حکم دیں اور میرے والد کوئی اور بات کریں تو اللہ کے نبی کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی. تو آپ نے فرمایا پھر نبی علیہ السلام نے حج تمتع کیا, صحابہ کو کروایا. تمتع اس اعتبار سے کیا کہ قران تو انہوں نے کیا تھا نا, حج اور عمرے کو اکٹھا کیا تھا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عمر نے اور حضرت عثمان نے اپنے دور میں اس کے اوپر بندی لگائی تھی. میں نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے, مسئلہ 197, جس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ کے امام تو شیعی کوئی نہیں ہے, خلفائے راشدین سے بھی اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے تو ان کو بھی بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, کیونکہ واضح ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. لیکن ساتھ ہی کہا گیا کہ اللہ رسول کی اطاعت اور حکمران کی کرنی ہے, لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر حکمران سے بھی جھگڑا ہوگا تو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کروانا ہے, عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی آج کی ڈیٹ میں قرآن و سنت. تو اہل حدیث حضرات سے کہیں کہ آپ سلف کس کو مانتے ہیں؟ سلف تو ہیں خلفائے راشدین, ان کے بعد صحابہ کرام. صحابہ میں اور خلفائے راشدین میں اگر اختلاف ہوگا ہم خلفائے راشدین کے فتوے کی پیروی کریں گے جو اجتماعی طور پہ ہوگا, انڈیویجول نہیں. تو دیکھیں پھر یہ کیسے سلف سے بھاگیں گے. یہ آپ کو لا کے اپنے بزرگوں کے فتوے بتائیں گے, انہیں سنیں جی, پھر پہلے آپ سلف کا فتویٰ سنیں. سب سے پہلے سلف تو ہمارے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام. صحیح بخاری کی حدیث ہے 2812, عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. یہ بخاری میں بھی حدیث موجود ہے 2812 اور 447, اور مسلم میں 7320 7321 7322. یہ حدیث ہے ابو سعید خدری سے ہے, ام سلمہ سے ہے. تو ان کو بتائیں کہ آپ بتائیں نبی علیہ السلام کی بات ماننی ہے یا بعد والوں کی, آپ بتاؤ یہ باغی جماعت کون سی ہے. ہمارے عباد الاسلام بھائی جب اہل حدیث علماء کو فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بتائیں باغی جماعت کون سی ہے, تو آپ دیکھیں وہ کیسے ان کو غصہ آنا شروع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ فلاں کتاب پڑھ لیں جی. بھائی بتاؤ کون سی ہے وہ باغی جماعت, سیدھی سی بات ہے, بحث ہے. بتاؤ کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر یا اسے سپورٹ کرنے کے لیے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, جن کے بارے میں سنن نسائی میں حاکم میں حدیث ہے کہ عمار سر کے بالوں سے لے کر ناخنوں تک ایمان سے پر ہے. تو ہمارے سلف تو یہ ہوئے, عمار بن یاسر سلف ہوئے جن کے پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں. تو پوچھیں عمار سے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, عمار بن یاسر کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیتے ہیں, لوگوں اللہ نے تمہیں آزمایا ہے, ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں عائشہ سلام اللہ علیہا, عزت نہیں کم کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, یعنی کنفرم جنتی. لیکن اللہ تمہیں آزمائے کرے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی, کیونکہ دوسری طرف امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, کیونکہ اولی الامر منکم ہے. تو یہ ہیں ہمارے سلف. اب ہمیں کوئی احمد بن حنبل کا یا کسی اور امام کا لا کے فتویٰ نہ دیں, ہم تو عمار بن یاسر کو سلف مانتے ہیں, کیونکہ احمد بن حنبل کا سلف کون ہے؟ عمار بن یاسر. سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے, عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ معاویہ کی جماعت جو ہے اہل شام صفین والوں کو یہ نہ کہو یہ کافر ہے, اگرچہ انہوں نے امام برحق کے خلاف بغاوت کی ہے, لیکن انہیں کافر نہ کہو, یہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے, گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں اور ظالم ہے. تو ہمارے سلف تو یہ ہیں. پھر سب سے بڑھ کر علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. حضرت عثمان کے مخالفین کو تو یہ کہتے ہیں جی باغی اور بلوائی, پتہ نہیں کیا کیا نام رکھتے ہیں. تو حضرت علی کے مخالفین کون ہیں؟ وہ خلیفہ راشد نہیں تھے, جبکہ ان کے بارے میں تو اتنی احادیث موجود ہیں. اور میرا کربلا والا ریسرچ پیپر 5B عربی میں بھی, اردو میں بھی, انگلش میں بھی, ہندی میں بھی, بنگلہ زبان کے اندر بھی, ساری زبانوں کے اندر, بڑی بڑی 5 زبانوں میں آ چکا ہوا ہے. وہ آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو حقائق سارے کھل جائیں گے. یہ سلف کے نام سے بھی بھاگیں گے, انہیں کہ ہم سلف کو ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن صحابہ اور اہل بیت ہیں ہمارے سلف. اور آپ کے جو خلف ہیں نا, یعنی ان کے بعد آنے والے لوگ, اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو صحابہ اور اہل بیت کے خلاف ہے, تو ہم آپ کے اس سلف کو نہیں مانتے. کیوں؟ جب وہ اپنے سلف صحابہ اور اہل بیت کو نہیں مان رہے تو تواڈے سلف تے شاہی کوئی نہیں, کیونکہ ہم تو ان کے سلف کو مانیں گے. ٹھیک ہے, جس طرح اہل حدیث ہی جو ہے وہ کہتے ہیں جی امام حنیفہ جو ہیں وہ اگر تابعی بھی ہیں, سپوز ویسے تو تبع تابعی ہیں, تب بھی ہم دیکھیں گے قرآن و سنت میں اور صحابہ نے کیا کہا ہے.
تو بھائی اس معاملے میں ہم یہی دیکھیں گے نا کہ قرآن و سنت کیا کہتا ہے، نبی الاسلام اور خلفاء راشدین کیا کہتے ہیں، عمار بن یاسر کیا کہتے ہیں، کہ ابن تیمیہ کو ہم دیکھیں گے یا احمد بن حنبل کو دیکھیں گے، اس طرح تو نہیں دیکھا جائے گا. تو میرا خیال ہے اس کے بعد سلف کا نام لینا چھوڑ دیں گے.